السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عابد حسین قدری آپ کا استقبال کرتا ہوں صوفی سینٹین بلاگ پر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کے اثرات کیا ہے، جنات ہمیں کس طرح پریشان کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں اپنے آپ کو، اپنے فیملی والوں کو اور بالخصوص ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوتا کہ معصوم چھوٹے بچے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں یا شائع کے اثرات میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کئی عاملوں کے منہ سے سنا ہوگا اس بچے کو شائع کے اثرات ہو گئیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں ناظرین؟ تو ہمارے رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے انسان جن دونوں کو پیدا کیا ہے، تو جنات سے انکار کرنے والا قرآن کا انکار کرے گا۔ جنات سے انکار کرنا کفر ہے ناظرین، مگر ہمیں ان سے کس طرح بچنا ہے اور کن چیزوں کا عمل کرنا ہے، ساری تمام باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ جاننے سیکھنے ملے گی۔ ویڈیو پر بنے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور تمام باتیں آپ کو جو بتائی جائیں اسے نوٹ کر لیں، لکھ لیں اور اپنی لائف میں اسے فالو کریں۔ رات میں سوتے وقت خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ تمام شیاطین، جنات، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے۔ چوری، جادو، ٹونا، آسیب، تمام چیزوں سے آپ کا پریوار، آپ کا گھر، تمام چیزیں اللہ رب العزت کے صدقے میں محفوظ رہے گی۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ لیکن کافر جنوں سے، شیاطین سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ آپ سب لوگ یاد کر لیجئے، کاغذ قلم لے کر لکھ لیں، خود بھی یاد کریں، بچیوں کو اور بچوں کو بھی یاد کریں۔ آج کل ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پہلے یہ کچھ شرم و حیا تھی، اب یہ آہستہ آہستہ کھلتے جائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے۔ اور یہ چیزیں خاص طور پر انہیں یاد کرنی ہیں جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح انسانوں میں مختلف مذہب ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، اسی طرح جنوں میں بھی۔ پھر جس طرح انسانوں میں آگے مسلمانوں میں فرقے ہیں، اسی طرح جنوں میں بھی فرقے ہیں، وہاں بھی دیوبندی، شیعہ، سنی، اس طرح جن بھی ہیں۔ تو اب آپ کو برے جنوں سے بچنا ہے، تو میں آپ کو ٹیبلٹ میڈیسن اب دینے لگا ہوں، اب آپ لکھتے جائیے، ساری استعمال کیجئے یا ان میں سے ایک ایک استعمال کر لیجئے۔ سب سے پہلا میڈیسن، پہلی تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم کو شیطان کی شرارت پریشان کرے تو اللہ کے ساتھ پناہ طلب کرو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اعوذ نہیں کہنا، اعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صحیح بھی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی، دوسری میڈیسن۔ جہاں سوتے ہیں وہاں ایک تو لکھی ہوئی آیت الکرسی سب سے پہلے لٹکا، یہ یورپ والے جتنے، امریکہ والے جتنے، سب سے پہلے فور امیڈیٹلی جہاں آپ سوتے ہیں آپ کے سر کے اوپر، ٹنگ سر کے اوپر آیت الکرسی، اس لکھی ہوئی سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے وہ لٹکا۔ دوسرا، سونے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ صبح تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا، لوگ زیڈ سیکیورٹی، بالکل بیڈ کے پاس۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ فرشتے شریعت کے پردے کو کراس نہیں کرتے۔ ہاں، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کو جن کی شرارتوں سے بچائے گا۔ تیسری گولی لیجیے، تیسرا علاج، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ آپ جب بھی نیا گھر لیں یا پرانے کسی گھر میں شفٹ ہوں تو ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، پانی کی باٹل آپ نے سامنے رکھ لینی اور خود پڑھا کرو۔ آپ دوسروں کو بلا لیتے ہو یا ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہو، ایسا مت کیا کرو، اثر کم ہو جاتا ہے۔ خود پڑھو۔ کتنے دن لگ جائیں گے؟ 10 دن لگنے دو، لگنے دو، گھر تو بچ جائے گا نا جنوں سے۔ سامنے پانی رکھ لو، سورۃ البقرہ شروع کر دو۔ ترمذی شریف میں لکھا ہے، آپ سنتے جانا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہ گھر کے جس کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اور وہ جو پانی سامنے رکھا ہوا تھا، اب اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ وہ جو سپرے والی باٹل ہوتی ہے نا، اس کے اندر ڈال لیں۔ تو یوں ہر کونے میں، خاص طور پہ جہاں آپ نے سونا ہے، ہر کونے میں تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں، یا جو دروازے ہیں۔ اب ایک اور میڈیسن لیجئے جنوں سے بچنے کے لیے، کلمہ شریف۔
بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، کنز العمال کتاب میں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ جو پڑھے گا شام کو تو صبح تک، صبح کو پڑھے گا تو شام تک، شیطان سے محفوظ۔ اب میں یہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جن لوگوں کو یہ ہے اور جو بچنا چاہتے ہیں، اور آئندہ یہ اور آزاد ہوں گے اور تنگ کریں گے آپ کو، تو یہ ساری میڈیسنز، ساری ٹیبلٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ معوذتین کے ذریعے سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوں گے آپ اور جو کلام ہوگا، لیکن جب معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں معوذتین کہتے ہیں اسے۔ یہ جب نازل ہوئی تو پھر آپ یہی پڑھتے تھے۔ تو نظر بد شیطان کا تیر ہے اور جن وہ بھی، تو دونوں سے بچنے کے لیے اب اس کا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ ٹیبلٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے نا، فوڈ سے پہلے، فوڈ کے بعد، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، تو طریقہ بھی ہوتا ہے چیز کا۔ اب طریقہ سن لیجئے، جب آپ اپنے بستر پر چلے گئے، یہ تو سب لوگ عادت بنا لو کہ بغیر وضو کے تو سونا ہی نہیں چاہیے۔ دان تو صاف کرتے ہی ہیں آپ لوگ، تو وضو بھی کر لیجئے، نیند بڑی خوبصورت آئی۔ اب آپ نے جب یوں بیٹھے، آپ نے دونوں سورہ پڑھ لی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھونک مار دی، یہ دیکھیں یہاں سے لے کے ہاتھ آپ کا چلے گا پاؤں تک آپ کا ہاتھ، اس کے بعد آپ آرام سے سو جائیں۔ تو اب شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، جن آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ بارہ کپڑے بھی اوپر سے یوں کپڑا اتار دیتا ہے، کچھ تنگڑے ہوتے نا بلا وجہ شرارتیں کرتے تھے، پنگے لیتے رہتے۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات سے علاج۔ جو شخص پہلے 3 مرتبہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 بار ہو گیا۔ اب آگے آپ نے سورۃ الحشر کی 3 آیات آخری پڑھنی۔ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سن لیا آپ نے؟ تو یہ پڑھ کر، یہ جب آپ نے رات کو پڑھ لی، ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اس کمرے کو گھیر لیں گے۔ ایک جگہ میں نے 70,000 پڑھے ہیں، اس سے بڑی سیکیورٹی کہاں ہوگی جناب؟ تو یہ 3 آیات پڑھیں، پورا کمرہ گھیر لیا فرشتوں نے، صبح تک یہ آپ کی حفاظت کریں۔ اور اگر صبح کو پڑھا ہے تو شام تک یہ کریں۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ جب آفس میں جاتے ہیں یہ پڑھ کے نکل جائیں۔ فرشتے 70,000 جس کی زیڈ پلس سیکیورٹی جناب۔ سورۃ الاخلاص، اور پھر ایک اور ٹیبلٹ لیجیے، ایک اور علاج، ایک اور میڈیسن، سورۃ الاخلاص سے بچاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو کوئی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، بات کسی سے نہیں کی، فوراً 10 مرتبہ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ۔ اللہ اس کی دنیاوی تکالیف اور شیاطین سے حفاظت فرمائے۔ جناب آپ کے پاس تو اتنی چیزیں ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں۔ زبردست علاج دے دیے۔ تو اب آپ نے بچوں کو یہ یاد کرا دیں، اور دجال جو شیاطین کا سردار ہوگا اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد کروا دیں۔ میں نے تو اپنے مدرسے میں بھی شروع کروا دی ہے، گھر بھی بول دیا، اس سے پڑھی خود بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ جو شیطانوں کا سردار، سارے شیطان اس کی پیروی کریں گے، ابلیس بھی اس کے ساتھ ہوگا، تو وہ 10 آیات ہوا۔ مسلمانوں اور کیا چاہیے یار آپ کو؟ اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا۔
फिर भागते हो फराडिये धोखेबाजों के पीछे। बावुज़ू रहो, नमाज पढ़ो, समझ आ गई आपको, और ये कुरान पढ़ो। जिन आपसे ताकतवर नहीं हैं। जिन्नों को काबू करने के बजाय उतना टाइम खुद को खुदा ताला के सामने झुकाने में लगा दो। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं। तो ये मुसलमान जिन जो हैं, जब कोई बड़ा आलिम दीन, बड़ा सूफी, वली कामिल जब दुनिया से जाता है तो ये रोते हैं। मौला अली शेर खुदा की वफात पे ये रोए थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे ये रोए थे। अकामुल मरजान फी अहकामिल जान सवा 190 पे लिखा हुआ, अरबी में ये किताब है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की वफात पे जिन रोए हैं। तो मुसलमानों, जिस तरह आपका हिसाब है वैसे ही जिन्नों का हिसाब है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अल्लाह ताला हमें बुरे जिन्नों से महफूज फरमाए और बुरे इंसानों